وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وبهذا الإسناد: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مبارک سبق میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک سلسلے سے تعلق نصیب فرمائے اور اسی درس حدیث سے جڑے ہی اللہ رب العالمین دنیا سے واپس بلائے۔ ہمارے کتنے نمازی ماشاءاللہ درس حدیث پابندی سے سننے والے اب دنیا سے کامیاب واپس جا چکے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حدیث پاک کی برکت سے انہیں محروم نہیں فرمائے گا۔ دین کا علم سیکھنا بہت بڑی نیکی اور بہت بڑے فائدے کی بات ہے۔ نیکی بھی بڑی ہے اور فائدہ بھی اس کا بڑا ہے۔ دین کا علم سیکھنا نیکی تو اتنی بڑی کہ اس دین کے علم کے علاوہ آپ کسی عبادت میں لگ جائیں، اور عبادتیں ساری بڑی کمال کی، بڑی اچھی ہیں، سب کرنی چاہیے، کسی میں آپ اتنا اجر نہیں کما سکتے جتنا دین سیکھنے میں کمائیں گے۔ دین سیکھنے اور باقی عبادات سے بھی میری مراد یہ ہے کہ فرائض واجبات کے علاوہ دوسری عبادتیں جتنی ہیں ان سب سے بہترین کام یہ دین سیکھنے والا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ انہیں قرآن کریم کی گہری سمجھ عطا فرما۔ قرآن پاک پڑھ لینا اور چیز ہے، اس کا ترجمہ جان لینا اور چیز ہے، اور اس کی سمجھ کوئی اور چیز ہے۔ وہ سمجھ بار بار پڑھنے اور جوڑے رہنے سے ملنا شروع ہوتی ہے۔ جس صحابی کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما، وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑی خدمت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کی خدمت سے خوش ہو کر اپنے چچا زاد بھائی کو دعا دی۔ اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی۔ دعا دی یا اللہ اسے قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرما، علم عطا فرما۔
تو جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خاص نصیب ہے، اس صحابی کا تجزیہ کتنا قیمتی ہوگا۔ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها، رات کو کچھ دیر بیٹھ کر دین کا علم سیکھ لینا، سکھا لینا، کچھ دیر ساری رات کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم میں شاید کوئی ڈھونڈنے سے بندہ مل جائے جو ساری رات عبادت کر سکتا ہو، اور راتیں بھی آج کل کی، تو ساری رات کی عبادت میرے خیال سے شاید ہماری قسمت میں یا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ محنت تو ہم کرتے ہیں لیکن دنیا پہ زیادہ، دین پہ تھوڑی۔ تو چلو جو کچھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سب کچھ کے باوجود اگر اتنا اجر دے دیں جیسے میں نے عشاء سے لے کے فجر تک نفلوں میں رکوع اور سجدے میں رات گزار دی ہو، تو کتنی بڑی کمائی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، حضور کی دعاؤں والے صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے، اس کے برابر نہیں، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ رات کو کچھ دیر بیٹھ کر دین سیکھ لیں۔ تو الحمدللہ ہم کچھ دیر نہیں بیٹھتے، تقریباً پورا گھنٹہ بیٹھتے، تو یہ پوری رات کی عبادت سے بڑا کام ہے۔ اور ویسے اگر یہ کہا جائے کہ 1 گھنٹہ نفلیں پڑھو تو بہت مشکل کام ہے، عادت نہیں ہے نا، اس لیے مشکل ہے۔ کام تو بڑا پیارا اور بڑا آسان ہے، لیکن 1 گھنٹہ نفل پڑھنا بڑا مشکل سا کام ہے، کوئی پڑھے گا۔ اور 1 گھنٹہ بیٹھ کے درس حدیث سن لینا اس کام کی بنسبت بہت آسان کام ہے، آسان بھی اور زیادہ اجر والا بھی، زیادہ فائدے والا بھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں انسان سے بڑی بڑی غلطیاں، خطائیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی پہاڑ جتنے گناہ لے کے گھر سے نکلتا ہے، اور پہاڑ جس کا ذکر ہے وہ بھی تہامہ، بڑا اونچا پہاڑ، عرب کا کیٹو کہہ لیں اس کو۔ تو فرمایا کہ پہاڑوں جتنے گناہ لے کے گھر سے نکلتا ہے، زندگی بھر کے گناہوں والی کمائی ہوتی ہے ہر وقت ساتھ، اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا فَإِذَا سَمِعَ الْعِلْمَ خَافَ وَاسْتَرْجَعَ عَنْ ذُنُوبِهِ، وہ چلتے چلتے آ بیٹھا کسی ایسی محفل میں جہاں دین کا علم سیکھا سکھایا جاتا ہے، فَإِذَا سَمِعَ الْعِلْمَ، اور وہاں بیٹھ کے دین کے علم کی باتیں سنی، اپنی غلطیوں کا خیال آیا اور دل میں اللہ سے معافی مانگی اور ارادہ کیا کہ یار وہ زندگی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اللہ والی زندگی اپنا لیتے ہیں۔ صرف یہ خیال آیا ایک محفل میں بیٹھ کے، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہوں کے پہاڑ لے کے گھر سے آیا تھا، جائے گا تو ایک گناہ بھی اس کے ذمے نہیں رہے گا۔ گناہوں کی معافی، قصور معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم چھوٹا سا قصور کرتے ہیں اور کئی دفعہ سال لگ جاتا ہے معافی مانگتے مانگتے، اگلا سنتا ہی نہیں ہے بات۔ انسان سے معافی مانگتا ہے تو معافی مانگنا بھی بڑا مشکل، اور دینے والا تو اور مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی شان اقدس میں قصور کر رکھے ہوں، نافرمانیاں کر رکھی ہوں، جرم کیے ہوئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اتنی جلدی معاف فرما دیتے ہیں دین کے علم کی محفل کی برکت سے۔ تو جو دین سیکھنا ہے نا، یہ بڑا اونچا کام ہے، بڑا اونچا کام ہے۔
میں نے ابھی جو حدیث پاک پڑھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہدایات دی ہیں جس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے. میں وہ کچھ عرض کر کے پھر اپنے اس موضوع کی طرف آؤں جو کل سے چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون السابقون، ہم دنیا میں آئے ہیں سب سے آخر میں. ہم دنیا میں آئے ہیں سب سے آخر میں، اور جنت میں داخل ہوں گے سب سے آگے اور پہلے. یہ اللہ کی مہربانی اس امت پہ. اور اسی حدیث کے پہلے لفظ سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا کبھی. اور یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بخاری شریف جلد اول سے پڑھ رہا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون السابقون، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے، سب سے آخر میں ہم ہیں بس. اور فرمایا کہ السابقون، ہم جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. اور اسی حدیث میں فرمایا، صحابی فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ہدایات دی ہیں. فرمایا ایک تو یہ یاد رکھنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میری بات مانے گا، یعنی نبی علیہ السلام کی بات مانے گا، تو وہ یاد رکھے اس نے یوں کیا ہے جیسے اس نے اللہ کی بات کو مانا ہو. کیوں؟ بات مانی تو نبی علیہ السلام کی ہے، اور فرمایا ہے یوں جیسے اللہ کی بات مانی ہو. جی ہاں، یہ اس طرح ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. اللہ خود کہتے میرے نبی کی بات مانو. تو جب ہم نے نبی کی بات کو مان لیا تو دراصل اللہ کی بات کو مانا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس نے دراصل اللہ کی نافرمانی کی ہے، کہ اللہ کی بات نہیں مانی. اللہ نے فرمایا تھا مانو اور نہیں مان رہا. اور فرمایا کہ من یطع الامیر فقد اطاعنی، جو اپنے امیر کی بات کو مان لے وہ یوں سمجھے اس نے میری بات مانی ہے. کیوں؟ بات تو امیر کی مانی، اور فرمایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات مانی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے اپنے امیر کی بات کو مانا کرو، ماننا ضروری ہے. تو دراصل امیر کی نہیں مان رہے ہوتے، بلکہ دراصل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہوتے. اور فرمایا جو اپنے امیر کی نافرمانی کرے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری نافرمانی کی ہے. تو کبھی کسی کام میں اگر کوئی ہمارا امیر بنا دیا جائے تو امیر کی بات کو ماننا ضروری ہے، جب تک وہ شریعت کی حد میں رہ کے بات کر رہا ہے امیر کی بات کو ماننا ضروری ہے. اور اگر بالفرض امیر کوئی ایسا حکم دے دے جو خلاف شریعت ہے تو وہ ایک الگ بات ہوگی، اس کو ماننا ضروری نہیں بلکہ نہ ماننا ضروری ہے جو خلاف شریعت ہو. مثال کے طور پہ خدا نخواستہ امیر کہتے ہیں کہ شراب پی لو، چلو جا کے چوری کر رہو، تو یہ اللہ کے حکم کے خلاف کہہ رہے، اس کا تو انکار ضروری ہے. لیکن ان خلاف شریعت کاموں کے علاوہ امیر کا جو بھی حکم ہو اسے ماننا ضروری ہے، ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب تم میں سے چند لوگ سفر پہ جائیں تو کسی کو اپنا امیر مقرر کر لیں، وہ سفر دین کا ہو یا سفر دنیا کا ہو، تو کسی کو اپنا امیر مقرر کر لیں. یہاں سے چند لوگ گئے لاہور کوئی سامان خریدنے کے لیے، ایک دنیا داری کا کام ہے، انہیں بھی چاہیے کہ کسی کو اپنا امیر مقرر کر لیں.
اور دوران سفر پھر اس کی بات مان کے سفر کریں اور جو بھی اس کی اجازت اور مشورے سے کریں، یہ ہمارا ڈسپلن ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس نظم و نسق کی تعلیم دی گئی ہے۔ آج خود رائی کا زمانہ ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، کسی بڑے کی بات ماننے کی مجھے کوئی ضروری نہیں، سب سے بڑا میں ہی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، جو آپ سے بڑے ہیں عمر میں ان کی بھی ماننی چاہیے، جو عقل میں علم میں بڑے ہیں ان کی بھی ماننی چاہیے، تو جو جس لحاظ سے بڑا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ یہ مجھ سے زیادہ ذہین ہے، ماشاءاللہ اس کی تعلیم مجھ سے زیادہ ہے، اس آدمی کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے۔ اور مان لینا دراصل سچی عزت ہے۔ عزتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جھوٹی عزت، ایک سچی عزت۔ جھوٹی عزت ہے بندہ خواہ مخواہ بنا پھیرے کہ جی میں ہی سب سے بڑی شے ہوں دنیا کی، تو ظاہر ہے کتنی جگہ جھوٹ اور دھاندلی سے بھی کام لینا پڑے گا، تو دنیا کو نظر نہیں آتا، سب کو نظر آتا ہے سچائی کیا اور جھوٹ کیا۔ تو لہٰذا جو بڑا ہے اس کو بڑا مان لینا، یہ آج کی حدیث پاک کا سبق ہے۔ لہٰذا بچوں کو چاہیے ماں باپ کی باتیں مان لیا کریں۔ وہ جو سمجھاتے ہیں نا، تو بچہ ہوتا ہے، اس کی عقل بھی چھوٹی، تجربہ بھی تھوڑا۔ بڑا ہوتا ہے، اس کی عقل بھی زیادہ ہوتی ہے، تجربہ بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے بڑوں کی بات ماننے کی عادت بنا لیں۔ یقین کیجئے جو بڑوں کی باتیں ماننے کا مزاج بنا لے، وہ دنیا میں ٹھوکریں تھوڑی کھاتا ہے، نقصان تھوڑا اٹھاتا ہے۔ کل بات چل رہی تھی اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کا ذرا سا تعارف، کہ ہمارا رب کون ہے، کیسا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے بارے میں آج جو پہلی بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ ہماری سوچ اور ہماری سمجھ سے اونچی ذات ہے۔ سوچ بڑی دور تک جاتی ہے اور بڑی جلدی پہنچتی ہے انسان کی۔ اس وقت یہ کتاب سامنے ہے تو ہماری سوچ اس کتاب تک ہے۔ ابھی فوراً خیال آیا کہ یار وہ مدینہ پاک کی فلاں گلی، فلاں دکان، تو فوراً ایک ہی لمحے سے پہلے سوچ مدینے پہنچ گئی۔ اتنی تیز ترین سواری ابھی تک کوئی تیار نہیں ہوئی دنیا میں جو ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آپ کو مدینے پہنچائے۔ انسان کی سوچ اتنی تیز اللہ نے بنائی ہے، لیکن اللہ کی ذات ہماری سوچوں کی ساری پروازوں سے اوپر ہے، اونچی ذات ہے۔ ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ انسان کی نظریں اور انسان کی سوچیں، بصیرت و بصارت، وہ اللہ رب العالمین کو سمجھ اور پا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ وجود سے، جسم سے بری ذات ہے۔ ہمارا ایک جسم ہے، سر سے شروع ہوتا ہے، پاؤں پہ ختم ہوتا ہے، اس طرح کا ہاتھ ہوتا ہے، اس طرح کے پاؤں ہوتے ہیں، تو ایک ڈیزائن مخصوص ہے ہمارا۔ اگر انگلیاں 5 ہیں تو یہ ایک ہاتھ کی 10 کبھی بھی نہیں ہو سکتی، جو مرضی کر لو۔ بازو 2 ہیں تو 4 نہیں ہوں گے کبھی بھی، جو مرضی کر لو۔ ہم بندھے ہوئے وجود میں، وجود ایک بے بسی کا نام ہے، اور اللہ اس بے بسی سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جسم وہ نہیں ہے۔ وہ کیسے ہے وہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ کیسے ہے یہ ہم سوچ اس لیے نہیں سکتے کہ ہماری سوچوں سے بہت آگے کی بات ہے، بہت آگے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا بہت ساری احادیث مبارکہ میں تعارف کروایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ماننا کہ اللہ پاک ہیں اور اللہ ہی سب کچھ ہیں،
اور اللہ ہی نے کائنات بنائی، یہ ایک ضروری اور اہم چیز ہے۔ کچھ لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ استغفر اللہ، یہ کائنات بس خود ہی بن گئی، اللہ ہے ہی کوئی نہیں۔ عجیب بات ہے، اسے اللہ نظر نہیں آتا۔ جسے ذرا سا شعور حاصل ہے، کائنات کی کسی چیز میں غور کرے تو اللہ ہی اللہ نظر آئے گا اس کو، کسی چیز میں غور کرے۔ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے اور اس کے 2 ستون ہیں، چند فٹ کی چھت ہے، اور ستون کیوں بنائے؟ شوق سے بنائے؟ نہیں، مجبوری سے بنائے۔ ستون نہ بناتے تو چھت، چند فٹ کی چھت کو ہم سنبھال نہ سکتے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ آسمان بنائے، اتنے بڑے آسمان بنائے جس کی پیمائش تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور بغیر ستون کے کھڑے کر دیے، بغیر سہارے کے کھڑے کر دیے۔ تو میں نے کہا جدھر دیکھیں گے اللہ کی ذات نظر آئے گی، اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ ہم نے مسجد میں نا یہ چلر لگایا ہے، گرمیوں میں چلاتے ہیں تو گرمی ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈک ہو جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ دروازے کھول دیں تو اس کے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ اتنی کم مقدار میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے کہ یہ پورے ماحول کو ٹھنڈا بالکل نہیں کر سکتا۔ جب گرمی گزرتی ہے تو اللہ اپنے چلر چلاتے ہیں، اور اب سردی حال کے اندر بھی ہے، کمرے کے اندر بھی ہے، رضائی کے نیچے بھی سردی آنے والی ہے، ایک ہفتہ ٹھہر جاؤ، آنے والی ہے، رضائی کے نیچے بھی سردی لگے گی۔ یہ اللہ کی ایسی ہیں، اب نکل جائیں جہاں تک جانا ہے، موٹر سائیکل پہ چڑھ جائیں، بھاگیں دوڑیں، جہاں نکل جائیں وہیں سردی ہوگی۔ تو ہم کتنے چھوٹے ہیں، ذرا سی کولیں گے ہم وہ خوش ہیں اس پہ بڑے الحمدللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام بنایا تو کتنا وسیع بنایا، ہم کتنے چھوٹے، اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ وہ نہیں مانتے جی، اللہ کی ذات کو نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگوں سے چند باتیں ان لوگوں کے لیے ہمیں رٹ لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے۔ ایسے آدمی سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یار آپ سے سوال ہے کہ یہ جو آپ کی آنکھیں موجود ہیں نا، ان کا مقصد کیا ہے، یہ کس لیے بنی ہیں؟ تو فوری طور پہ جواب کیا آئے گا؟ دیکھنے کے لیے۔ آنکھ ہے تو اس کا ایک مقصد ہے نا، یہ خدا کا منکر بھی بول کے کہے گا یہ دیکھنے کے لیے۔ اچھا، یہ زبان کس لیے ہے؟ بولنے چکھنے کے لیے۔ آپ کے ہاتھ ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد ہے چیزوں کو تھام لینا، پکڑ لینا۔ آپ کے پاؤں ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ کس مقصد کے لیے بنے؟ تو کیا کہے گا؟ چلنے کے لیے۔ اور اگر اس سے پوچھ لیں کہ یہ جو تو سارا ہی میرے سامنے بیٹھے، تیرا کیا مقصد ہے؟ انشاءاللہ آگے جواب نہیں آئے گا، انکار نہیں کر سکتا کہ میری چھوٹی سی آنکھ کا تو ایک بہت بڑا مقصد ہے، میری چھوٹی سی انگلی انگوٹھے کا تو بہت بڑا مقصد ہے، اور پورا میرے جسم کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، یہ کسی کام کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ تو انسان کو اللہ نے بنایا تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کریں۔ اور بعض مفسرین نے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے تفسیر میں لکھا الا لیعرفون، تاکہ اللہ کو پہچان لیں۔ مقصد ہی زندگی کا یہ ہے، اللہ کی پہچان ہو جائے۔ جب پہچان ہو جائے گی نا، سجدے میں تو خود جا گرے گا۔ جب پہچان ہو جائے گی، ہر وقت سبحان اللہ کہتا پھرے گا۔ جب پہچان ہو جائے گی، نافرمانی کی جرأت ہی نہیں ہوگی۔ جب پہچان ہو جائے گی، ایمان خود لے آئے گا اللہ کی ذات پہ۔ تو انسان کا کوئی مقصد ہے۔ اچھا، اتنی بڑی بے عقل قوم، یہ جو لادین اور ملحد لوگ ہیں، اور دعویٰ ان کا کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو بس عقل کی مانتے ہیں، عقل کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے۔ جو بات عقل میں آتی ہے
وہ مانتے ہیں، اور جو عقل میں نہیں آتی وہ ہم نہیں مانتے۔ اتنی بڑی بے عقلی کرنے والے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں عقل والا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا کوئی ثبوت؟ فرمایا لاکھوں ثبوت ہیں، ایک چھوٹا سا بتا دیتا ہوں۔ شہتوت کا درخت دیکھو، سب پتوں کی ایک حقیقت ہے، اسی پتے کو بکری کھاتی ہے، دودھ دیتی ہے، اسی پتے کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ہے تو جانور ہی ہے نا، وہ بھی ریشم دیتا ہے۔ اسی پتے سے یا اسی کے پھل سے اگر شہد کی مکھی کچھ لے جاتی ہے تو وہ شہد بنا دیتی ہے، اسی کے پتے ہرن کو کھلاؤ تو کستوری بن جاتی ہے۔ تو ایک ہی چیز کو اللہ مختلف حقیقتوں میں نکھار کے کمالات کے ساتھ سامنے لا رہا ہے۔ اللہ تجھے ایک شہتوت کے پتے میں بھی نظر آ جائے گا، اس کی ذات چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ایک شہتوت کے پتے میں بھی نظر آ جائے گا۔ وہ سائنسدان کہتے ہیں جی یہ دنیا کیسے بنی، یہ سیارے، یہ زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، پلوٹو، جو کچھ ہے یہ کیسے بنا؟ وہ جی ایک بگ بینگ ہوا تھا، وہ ایک بہت بڑا سیارہ تھا جو اس نظام شمسی سے، سولر سسٹم کے قریب سے گزر رہا تھا سورج کے، تو وہ زیادہ ہی قریب ہوا تو تپش کی وجہ سے وہ برداشت نہ کر سکا اور پھٹا، جیسے بم پھٹتا ہے، دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں کوئی زمین بن گئی، کوئی زہرہ، کوئی مریخ، کوئی مشتری بن گیا، اور یہ سیارے وجود میں آئے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں چاند وجود میں آیا، اس دھماکے کے نتیجے میں یہ زمین بنی، یہ سورج، چاند، دن رات کا نظام، ہواؤں فضاؤں کا، خوبصورت جنگلات کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، بادلوں کا، بارشوں کا، انسانوں کا، جنات کا، اور 18,000 مخلوقات اس دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ شکر ہے اس دھماکے کے نتیجے میں تیری عقل نہیں جاتی رہی ہے بے وقوف۔ اس کو سائنسدان کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، دنیا میں کوئی ایک دھماکہ ایسا دکھائے جس نے تباہی مچانے کی بجائے کوئی بلڈنگ کھڑی کر دی ہو، اور کوئی واش روم بنا دیا ہو، یار بم پھٹا تھا واش روم بن گیا، کوئی لوٹا بن گیا ہو، وہ استنجے کے کام آ جائے گا، چلو کوئی چائے کی پیالی بن گئی ہو، بم پھٹا تھا تو مٹی اڑی اور وہ چائے کی ایک پیالی بن گئی۔ بڑے سے بڑا ایٹم بم گر گیا جاپان میں، تباہی مچ گئی، کچھ نہیں بچا۔ یار وہاں ایک واش روم نہیں بن سکا دھماکے کے نتیجے میں، تم کہتے ہو پوری کائنات بن گئی، 18,000 مخلوقات بن گئی، تو بھی بن گیا، تیرا باپ بھی بن گیا، تیرا دادا بھی بن گیا۔ عجیب بات ہے، اور ساتھ دعویٰ کہ ہم سائنسدان ہیں، ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور ہم تو بھائی وہی بات مانتے ہیں جو عقل میں آتی ہے۔ پتہ نہیں عقل آپ کہتے کس چیز کو ہیں، ہم تو وہی مانتے ہیں جو عقل میں آتا ہے۔ آپ ذرا ٹرائی کیجئے گھر والوں سے اجازت لے کے، گھر میں کوئی شیشے کی الماری تو پڑی ہوگی، شیشہ اس کا نکالیں اور شیشہ زور سے دیوار میں ماریں، ایک بہت بڑا دھماکہ تو ہوگا، اور ہوگا کیا اس کے نتیجے میں؟ ڈنر سیٹ بن جائے گا۔ سچی بات ہے، دیکھنا ٹی سیٹ بن جائے گا، اتنے خوبصورت جگ اور کپ بن جائیں گے، اوپر لکھا بھی ہوگا، کمپنی کا نام بھی لکھا ہوگا۔ دھماکہ ہوا تھا تو یہ پورا سولر سسٹم بن گیا، یہ سیارے سیارچے چاند بن گئے۔ وہ چاند جو عین مقررہ وقت پہ نکلتا ہے، اس کی شکل دیکھ کے تاریخ کا پتہ چلتا ہے، اور وہ چاند ٹھیک 355 گارنٹی کے ساتھ 355 دنوں میں ایک سال مکمل کرتا ہے۔ وہ چاند بن گیا دھماکے کے نتیجے میں۔ سورج بن گیا جو اس پوری کائنات کی زندگی کی روح ہے۔ سورج طلوع نہ ہو تو سب کچھ جاتا رہے، کوئی شے نہ بچے، کوئی غذا نہ ملے،
اور سازگار ماحول نہ ملے جینے کے لیے، سب کچھ فنا ہو جائے، کسی الگ سے قیامت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ سورج کیسے بنا؟ ایک دھماکے کے نتیجے میں بن گیا۔ آپ کی مسجد میں کیلنڈر لگا ہے، وہ اس طرف کھڑکی کے پار لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کل سورج کس وقت طلوع ہوگا اور ظہر کتنے بجے ہوگی اور عصر کتنے بجے۔ یہ نمازوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، سورج یہاں پہنچے تو ظہر، یہاں پہنچے تو عصر، ڈوب جائے تو مغرب، پھر وہ سورج ڈوبتے ڈوبتے مغرب کے کنارے افق پر اگر وہ روشنی بھی ختم ہو جائے تو عشاء شروع ہو جاتی ہے، صبح ادھر روشنی شروع ہو جائے تو فجر کی اذان کا ٹائم ہے، تو سارا سورج کی گردش سے جڑا ہوا ہے نا۔ تو ایک چھوٹا سا لفظ اس نقشے کے اوپر لکھا ہوتا ہے، دائمی نقشہ اوقات، دائمی، اس میں اللہ کی ذات چھپی ہوئی ہے۔ دائمی کیا مطلب؟ ہمیشہ کے لیے یہی نقشہ ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اگر سورج 7 بجے نکلنا کیلنڈر پہ لکھا ہوا ہے، ساری دنیا کے سائنسدان سرگودے آ کے کھڑے ہو جائیں، 7:01 نہیں ہوگا، وہ واقعی 7 پہ نکلے گا۔ اتنا وقت کا پابند، اتنا خوبصورت نظام، منظم ترین، کہ آج تک پہلے جب سے بنا ایسے ہی چل رہا ہے، اور ہمیں یقین ہے قیامت سے ایک دن پہلے بھی اسی طرح نکلے گا۔ یہ دنیا پوری متفق کھڑی ہے اسی بات پہ۔ ہاں، ایک اس کے اندر تبدیلی آئے گی، وہ سورج مغرب سے نکلے گا، رات بڑی لمبی ہو جائے گی نا، روٹین کے مطابق شام ہوگی، بڑی لمبی رات ہو جائے گی، اور کسی ایسے حصے پہ سورج آگے روکے گا جہاں سامنے کوئی آبادی نہیں، وہ سمندر ہوگا یا جو بھی ہوگا، دنیا بھر پہ رات ہوگی، الارم بولیں گے صبح کا، گھڑیاں بتائیں گی صبح ہو گئی، 8 بج گئے، لیکن اندھیرا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ دیکھتے ہی لوگ اٹھیں گے، بھاگیں گے، گھبرائیں گے، ارے کیا ہوا کیا ہوا، گھبرا کے بھی ہمارے ہی پاس آئیں گے، سائنسدان کے پاس نہیں جائیں گے، ادھر جائیں گے تو کوئی ویسے ہی جواب ملے گا، ہمارے پاس آئیں گے نا تو ہم اللہ کا قرآن سنائیں گے۔ ہم کیا چیز ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں ایمان اور قرآن دے دیا۔ میرے پاس آئیں گے، آپ کے پاس، میرے ان بچوں کے پاس آئیں گے، وہ ان کو حدیث رسول سنائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ رات بہت لمبی ہو جائے گی اور دنیا کے اوقات کا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا، بڑی دیر کے بعد سورج طلوع تو ہوگا لیکن مغرب سے طلوع ہوتے 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 نصف النہار تک آئے گا، یہاں سے پھر واپس جائے گا، اور پھر اپنی دوبارہ وہی سرکولیشن شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد دنیا رہے گی۔ لیکن اس دن تو سارے کلمہ پڑھیں گے میرے حضور کا، وہ سارے کہیں گے یار یہ اتنا عرصہ پہلے آقا علیہ السلام نے بتا دیا، ہم پاگل ہیں جو بھولے رہے، سچی ذات ہیں، ان کا تعلق کائنات بنانے والے کے ساتھ ہے، اس ذات سے تعلق ہے جس نے سارا ڈیزائن کیا ہے، ان کو تو پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، تو وہ اللہ کے نبی سچے ہیں۔ میں کفر سے توبہ کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، میں گناہ چھوڑتا ہوں، آج سے نبی کی بات مانوں گا، لیکن قرآن اتر چکا ہے، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ بس اب تو دیکھ کے کر رہے ہو نا، اب تو دیکھ کے کر رہے ہو، اور ہمیں چاہیے ایمان بالغیب، یہ جو آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ایمان بالغیب والے چاہیے۔ تو دنیا میں جب بھی دھماکہ ہوتا ہے بھائی، تباہی، نقصان، بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اتنی باریکی سے تیار کی گئی کائنات کو ایک دھماکے کا نتیجہ بتا رہے ہو۔ اگر دھماکہ ہی مان لیں، چلو آپ کی مان لیں، آپ کی مان لیں، دھماکہ ہی مان لیا، اس کے نتیجے میں کائنات بن گئی ہے، سورج چاند سارے، تو یار دھماکے میں سے جس اللہ نے اتنا بڑا، دھماکوں سے ہوتی تباہی ہے، اس تباہی والے کام سے اللہ نے اتنا بڑا کمال کا نظام بنا دیا، اس ذات کی عظمت تو دیکھ، تیرا دھماکہ ہی مان لیا، اور ہوتی تباہی بربادی ہے، اور اس نے اتنا کچھ سجا کے رکھ دیا دھماکے کے نتیجے میں، اس ذات کی عظمت تو پہچاننا، اس کی عظمت کو پہچان، یہ وہی ذات ہے
وہی ذات ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بچا لیا، یہ وہی ذات ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے اندر سے بچا لیا، اسی پانی میں فرعون کو غرق کر دیا، یہ وہی ذات ہے۔ تو اگر آپ کا نظریہ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے تو اس میں سے بھی اللہ ہی نظر آتا ہے، جدھر جائیں گے آگے اللہ ہی نظر آئے گا، آگے اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ نہیں جی اللہ پاک نظر جو نہیں آتے پھر کیسے مانیں، ہمیں تو جو چیز نظر نہیں آتی ہم اس کو نہیں مانتے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ میرا بازو ہے، یہ میرا، لفظوں پہ غور کرنا، یہ میرا بازو ہے، یہ میرا سر ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، آپ کے سر، آپ کے پاؤں، آپ کا جسم، یہ میرا جسم ہے، پورا جسم آپ کا، تو آپ کیا چیز ہے؟ تھوڑا سوچنا، یہ بازو آپ کا ہے، یعنی آپ کوئی اور چیز ہیں اور یہ آپ کا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کتاب میری ہے، تو کیا مطلب؟ میں ایک الگ چیز ہوں، یہ ایک الگ چیز ہے اور یہ میری چیز ہے، یہی مطلب ہے نا۔ یہ ہاتھ میرے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں کوئی اور چیز ہوں اور یہ ہاتھ ایک الگ چیز ہے، یہ پاؤں میرا ہے، یہ سر میرا، یہ آنکھ میری، یہ زبان میری۔ اور ہاتھ کٹ بھی جائے تو بندہ پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، تو میں تو ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نہ کرے کسی کا پاؤں، ٹانگ کٹ بھی گئی، دونوں ٹانگیں بھی کٹ جائیں تو وہ پھر بھی کہے گا جی میں بول رہا تھا، میں آ رہا تھا، میں جا رہا تھا، میں سو رہا تھا، میں جاگ رہا تھا، تو میں تو پھر بھی سلامت ہے اس کی۔ کان کٹ جائے، میرا کان تو نہیں رہا لیکن میں تو پھر بھی سلامت ہوں۔ وہ میں کون ہوں؟ وہ میں کون ہوں بھائی؟ وہ میں ہوں روح جو اللہ نے بنائی ہے۔ میں وہ روح بول رہی ہے، اور روح کی سواری جسم ہے، اس لیے کہتی ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، وہ روح کہتی ہے میرا ہاتھ ہے، روح کہتی ہے میری آنکھ ہے، روح کہتی ہے میرا پاؤں ہے۔ ہم ساری دنیا جو میں کر رہا ہے وہ روح کو تسلیم کر رہا ہے، چاہے اس نے غور کیا یا نہیں کیا۔ اس کے پیچھے حقیقت پہ عقل سے کام لیا جائے، غور کیا جائے تو روح کو تسلیم کر رہا ہے۔ روح دیکھی ہے کسی نے؟ اپنی روح کو، اپنی میں کو تو تسلیم کرتا ہے، بغیر دیکھے مانتا ہے، اور اللہ کی بات ہے تو کہتا ہے جو نظر نہیں آتا میں مانتا ہی نہیں۔ یہ دوہرا معیار ہے اور یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ اچھا نہیں جی نہیں، اللہ پاک ہوتے تو نظر نہ آتے، جو نظر نہیں آتا وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ چلو اور آسان، سوچنے والے کام پہ نہیں لگاتے، آسان بات عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، یہ ممبر ہے تو نظر آ رہا ہے، میں مانتا ہوں ممبر ہے، یہ کتاب ہے تو نظر آ رہی ہے نا، تو میں مانتا ہوں کتاب ہے، اور یہاں ایک کتاب نہیں پڑھی کیونکہ نظر نہیں آ رہی، میں نہیں مانتا۔ تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ محترم، دنیا میں سینکڑوں چیزیں ہیں جنہیں بغیر دیکھے آپ مانتے ہیں، سینکڑوں چیزوں کو مانتے ہو، ایک اللہ کی ذات کو نہیں مانتے ہو۔ سینکڑوں چیزوں کو بغیر دیکھے مانتے ہو۔ اس زمین پہ ہوا ہے یا کوئی نہیں؟ دیکھیے کبھی ہوا دیکھی ہے کسی نے؟ پنکھا چلتا ہے تو وہ لوہا گھومتا ہوا نظر آتا ہے، ہوا چلتی ہوئی تو نہیں نظر آتی۔ ہم کہتے ہیں یار ہوا ماشاءاللہ ٹھیک آ رہی ہے، تو ہوا کسی نے نہیں دیکھی، وہ سارے ہی مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں وہ آندھی آتی ہے تو نظر آتی ہے نا۔ بھئی آندھی میں اڑتے ہوئے شاپر نظر آتے ہیں، ہوا تو نظر نہیں آتی۔ مٹی اڑتی ہوئی نظر آتی ہے نا، ہوا تو نظر نہیں آتی۔ آج تک کسی نے ہوا دیکھی ہے؟ سارے مانتے ہیں، مسلمان بھی کافر بھی، کہ ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، وہ جو خدا کا منکر اس لیے ہوا کھڑا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا اس لیے میں مانتا نہیں، ہوتا تو نظر ضرور آتا، اس سے کیا تو ہوا کا انکار کر۔ ہوا سے تھوڑا آگے چلیں، آکسیجن کی بات کریں جو ہماری زندگی ہے، جس کے بغیر چند منٹ زندہ نہیں رہ سکتے۔
آکسیجن دیکھی ہے کسی نے؟ ہاں دیکھی ہے، سول اسپتال میں اتنے بڑے بڑے سلنڈر پڑے تھے۔ او بھائی وہ تو لوہا پڑا ہوا ہے نا، اس لوہے کے اندر جو آکسیجن قید ہے وہ دیکھی ہے آپ نے؟ ہاں جی، وہ ماسک چڑھا ہوا تھا تو پلاسٹک دیکھے نا، وہ تو اس کو قید رکھنے کے لیے کہ آکسیجن وہاں جائے جہاں ہم کہیں۔ آکسیجن تو کسی نے نہیں دیکھی، مانتے سارے ہیں اس کو۔ عجیب بات ہے، آکسیجن کو دیکھے بغیر تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو کہتے نہیں جی وہ ہوتا تو نظر آتا، نظر نہیں آتا لہذا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ عجیب منطق ہے۔ بجلی دیکھی ہے کسی نے آج تک؟ نہیں دیکھی۔ میرے خیال میں اگر اب خوردبین لگا کے بھی یہ کھمبے جو لگے ہوئے ہیں دیکھیں تو کچھ بھی نظر نہ آئے شاید۔ بجلی کو مانتے ہیں سارے، اچھی طرح جانتے پہچانتے اور مانتے ہیں، اس کے نفع سے بھی واقف ہیں، نقصان سے بھی ڈرتے ہیں۔ میرے ایک استاد محترم 3 رات پہلے، استاد تو وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے بھائی اور ان کی والدہ محترمہ وہ سو رہے تھے تو شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی اور وہ دونوں جل کے انتقال کر گئے۔ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ ایسے حادثات سے حفاظت فرمائے۔ تو بجلی کو بغیر دیکھے ہوئے بھی مانتے ہیں۔ تو بھئی لاکھوں چیزیں ہیں، کیا کیا گنیں جن کو دیکھے بغیر تسلیم کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے سگنل دیکھے ہیں کسی نے؟ نہیں، وہ موبائل پہ ایسے ایسے بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ایسے ایسے بنا ہوا ہوتا ہے، وہ سگنل تھوڑے ہوتے ہیں، سگنل کی علامت ہے، سگنل کی نشانی ہے وہ۔ آپ نے سگنل کو نہیں دیکھا۔ اور ٹی وی چل رہا ہے، نشریات اسلام آباد سے آ رہی ہیں اور تصویریں اور آوازیں اسی ہوا میں ہیں نا، لیکن ٹی وی ان کو دیکھ سکتا ہے، آپ کی آنکھ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی بغیر ٹی وی کے، آپ کا کان کبھی بھی براہ راست اس کو نہیں سن سکتا۔ اس ہوا میں وہ تصویریں، وہ خبریں، وہ بڑا کچھ موجود ہے، یہیں موجود ہے، لیکن کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو نہیں نظر آئے گا، ٹی وی کو نظر آئے گا، موبائل کو نظر آئے گا، آپ کو نہیں آئے گا۔ تو آپ اس کو مانتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں موجود ہیں اور نظر نہیں آتی، اور خدا کا منکر بھی ان کو مانتا ہے، لیکن جب بات دین کی آتی ہے کہتے ہیں جی نظر نہیں آتا، ہم کیوں مان لیں؟ تو اس کو کہتے ہیں بے عقلی، بے وقوفی۔ وہ نہیں جی ہم تو عقل میں جو آتا ہے وہی مانتے ہیں، ہم تو وہی مانتے ہیں جو ہماری عقل میں آتا ہے۔ او بھائی تو نے اپنی عقل دیکھی ہے؟ چل اسی پہ آ جا۔ کسی آدمی نے اپنی عقل دیکھی ہوئی ہے؟ یہ کان تو نظر آتا ہے شیشے میں کھڑے ہو جائے۔ کسی آدمی نے اپنی عقل دیکھی ہے؟ کسی آدمی نے کسی دوسرے کی عقل دیکھی ہے؟ عقل کے کرشمے نظر آئیں گے، یہ موبائل ہے، یہ اسپیکر ہے، بڑا کچھ ہے، عقل نظر نہیں آتی۔ او یار تو عقل جس کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے وہ تو نے عقل دیکھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں دیکھے بغیر ہم نہیں مانتے، جو عقل میں آتا ہے اسی کو مانتے ہیں۔ یہ انسان کی جہالت ہے کہ نہ ماننے پہ آئے تو معاذ اللہ اللہ کا ہی انکار کر جائے، نہ ماننے پہ آئے تو۔ اور جو مانتا ہے نا اسے پھول کی ایک پتی میں بھی اللہ کی قسم خدا نظر آتا ہے۔ پھول کہاں سے نکلا؟ کیچڑ سے نکلا۔ پتے کس رنگ کے؟ سبز، اور پھول گلابی رنگ کا۔ یہ رنگ کہاں سے نکلا؟ اس زمین کا تجزیہ کریں، چیریں پھاڑیں، اندر کیمرے لگائیں کہ لال رنگ کدھر سے آیا تھا اور سبز کدھر سے آیا تھا، کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ پھر پھول کی بناوٹ، پھول کی نزاکت، پھول کا حسن، پھول کی رنگت اور پھول کی خوشبوئیں اور اس کی مہک اور اس کا کمالات دیکھ کے اگر انسان سبحان اللہ نہیں کہتا تو اس کی انسان ہونے میں شک ہے۔ جس کو یہاں بھی اللہ نظر نہیں آ رہا، یہاں بھی اللہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ رب العالمین وہ ذات ہے۔ ذکی کیفی رحمہ اللہ فرماتے تھے، وہ بہت بڑے شاعر تھے،
ہر ایک سے پنہاں ہے ہر شے میں عیاں ہے، ہر ایک سے پنہاں ہے ہر ایک شے میں عیاں ہے، میں پہچان گیا مولا تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ کی پہچان ہی یہی ہے، دیکھیں تو کہیں بھی نظر نہیں آتا، اور تھوڑا عقل سے کام لیں تو ہر چیز میں نظر آتا ہے، کہیں بھی نظر نہیں آتا اور ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ یہی تو اس کی خدائی ہے، یہی تو اس کی خدائی ہے، یہ اس کا انداز ہے، اس ذات عالی کا انداز یہی ہے، اور ہم اس انداز میں ایسے الجھ گئے کہ اللہ معاف فرمائے خدا کی ذات میں شک ہونے لگ گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات عالی پہ ایمان کامل نصیب فرمائے۔ درس حدیث تو ہوا ختم۔